طاہر صاحب بتائیں کہ کتنی اہم تھی پہلے تو یہ ملاقات، اور جو خاص طور پہ سر جو اس وقت پاکستان کے اندر ماحول تھا، جو سچویشن تھی، اس کے باوجود چین کے بھی خصوصی ایلچی اور پاکستان کے بھی وہ افغانستان گئے اور یہ ملاقات ہوئی، سو اس کی سگنیفیکنس بھی بتائیں اور کانٹیکسٹ میں رکھ کے کہ یہ جو سارا بیک گراؤنڈ تھا جنگ کا۔ سب سے پہلے جائیں گے سیکیورٹی والے پہلو پہ، کیونکہ جو میری معلومات ہے جو سفریقی بھی تھا اس میں بھی سیکیورٹی کا ایشو اٹھایا گیا چین اور پاکستان کی جانب سے، اور جب دو طرفہ ملاقاتیں ہوئی ہے اس میں بھی۔ اس دفعہ جو میری معلومات ہے جو کابل اور اسلام آباد میں نے جمع کیے ہیں، پاکستان تھوڑا سا مطمئن ہے ماضی کی نسبت، اور یہ جو میں نے سنا ہے ذمہ داران سے کہ افغان حکومت کو شاید اب یہ مطلب ایک احساس ہوا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کا مسئلہ اس طرح رہے دیگر گروپس کا، تو معاملات افغانستان اور پاکستان کے اور دیگر ممالک کے افغانستان کے ساتھ شاید اسی طرح پیچیدہ اور ٹینشن رہے، تو وہاں پر سوچ پیدا ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو افغان، پاکستان اکثر کہتے ہیں کہ جو افغان ہے، افغان طالبان کے حامی، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ، حافظ گل بہادر کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ یہاں حملے کرتے ہیں۔ اس پہ اس دفعہ افغان طالبان نے سخت یعنی اپنا ایک موقف ان کو کہ جو لوگ یہاں سے واپس گئے ہیں زندہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو جنازوں میں شرکت کرتے ان لوگوں کو ہیرو بناتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا ہے، اور کافی سارے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا ہے۔ تو اس دفعہ پاکستان مطمئن نظر آتا ہے۔ چین کا بھی سیکیورٹی کا مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ بھی بار بار جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس سے فریقی سے پہلے بھی، تو وہ بھی ان کے جو اپنے لوگ ہیں افغانستان میں، ان کا خیال ہے کہ وہ بھی افغانستان میں ہیں۔ تو اس دفعہ چین نے پہلے بھی کیا ہے، اور شاید چین تھوڑا سا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ تو چین اب تک اپنے جو لوگ ہیں ان کے جو ETIM ہے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، وہ سفیر کی حیثیت سے اور اسی طرح ایک کی لیول پہ وہ اٹھاتے تھے، لیکن شاید چین بھی ذرا اس کو ٹاپ لیول پہ اس مسئلے کو اٹھائے۔ تو بہرحال سیکیورٹی ایشو پہ بات ہوئی ہے، لیکن دوسری اہم بات جو آپ نے خود بھی کہا اقتصادی پہلو ہے۔ سی پیک کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ایک اتفاق ہے کہ سی پیک مطمئن وہاں پہ توسیع اس کو دی۔ کچھ ہے کہ آئندہ میٹنگز میں کچھ پروپوزل سامنے آئے کہ کس طریقے سے کون سے پروجیکٹ ہو جو سی پیک کے ریلیٹڈ ہو اور افغانستان میں وہ لانچ ہو۔ تو بہرحال سیکیورٹی کے معاملات ہوئے ہیں۔ طاہر صاحب معاف 2017 سے مہربانی طاہر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں اب، کیونکہ دو مختلف آپ نے ایشوز کا ذکر کر دیا، تو اگر پہلے سیکیورٹی پہ بات کر لیں، یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو شکایات ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے، مگر کیا چین کی جو ٹیریٹوری ہے یا چین میں بھی کوئی اس قسم کی وہاں ہم کہیں کہ ٹیررزم کے ایفرٹس ہو رہے ہیں یا کوئی حرکت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے چین کو فکر ہے؟ کیونکہ ہمارا تو یہاں جو تاثر پاکستان میں ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے علاوہ کسی اور کوئی جو نیبر ہے افغانستان کا، وہاں اس طرح کی کارروائی نہیں ہو رہی۔ یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ چین میں کارروائی تو نہیں ہو رہی، لیکن ان کے لوگ تو ہے نا، جو لوگ جب تک ان کے ہیں اور وہ ان کے بقول ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں، تو ایک خطرہ تو رہے گا۔ اب بات ہو رہی ہے واخان کوریڈور کی۔ واخان کوریڈور شمال سے جاتا ہے، چین کے ساتھ لگتا ہے، جو بدخشان چین کا سنکیانگ لگتا ہے۔ تو چین تو بڑا حساس ہے، وہ تو بہت زیادہ حساس ہے اپنا معاملات میں۔ اس وجہ پاکستان سب سے زیادہ سفر کرنے والا ملک ہے، اور پاکستان کے خدشات بالکل جینون ہوتے ہیں، لیکن چین بالکل نہیں کرتا۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چین کے خدشات ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ذرا زیادہ فورسفلی اس مسئلے کو طالبان کے ساتھ اس لیے چاہتے ہیں کہ کہیں پر وہاں پہ کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی واقعہ۔ کیوں سنکیانگ کا پتہ ہے، پہلے تو وہاں حملے ہوتے تھے، چاقو سے حملے ہوتے تھے، وہاں پر ٹرین اسٹیشن پہ ہوئے ہیں، شہر کے اندر ہوتے تھے، تو ان کو یہ خطرہ ہے، تو اس وجہ سے یہ سیکیورٹی کا۔ اور ٹی ٹی پی کا تو مسئلہ تو پاکستان کا ہے، دیگر گروپس کا ہے، لیکن اس دفعہ پاکستان وہ تو ایگزسٹنگ ہے، اور جو ہم نے پھر معلومات کی ہے مطمئن نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اور دوسری طرف جو آپ نے سی پیک کے حوالے سے بات کی، کیا چین کی کوئی اس حوالے سے افغانستان سے پہلے بھی گفتگو رہی ہے؟
کوئی وہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز وہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سی پیک کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو یہ بھی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے کافی، اس میں اب کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی. نہیں، پاکستان میں سلو ڈاؤن تو میرے خیال میں اس سے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ کافی سارے جو پروجیکٹ تھے، جو بجلی کے پروجیکٹس تھے اور پاور پروجیکٹس تھے، پھر جو موٹر ویز تھے، پھر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے، وہ تو مکمل ہو گئے نا کافی سارے. تو تھوڑا سا سیکیورٹی، آپ کی بات درست ہے، مثلا شکئی جو اسپیشل اکنامک جس طریقے سے ان کے بارے میں بار بار کہا گیا تھا اس طرح تو نہیں ہو رہا. پھر جو کراچی سے پشاور تک ریلوے لائن ہے، کافی اس پہ ایگریمنٹ ہو گئے، مفاہمت کی یادداشتیں ہو گئی، لیکن اس پہ کام تو نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے تو ہے، لیکن بہرحال مسئلہ یعنی پروجیکٹ تو موجود ہیں، وائنڈ اپ تو نہیں ہوا. سیکیورٹی مسئلے آپ کے سامنے ہے، لیکن سی پیک کا افغانستان کے حوالے سے پہلے بھی اس پہ بات ہو رہی ہے. گزشتہ حکومت جو اشرف غنی کا تھا اس وقت بھی اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ نیکسٹ جو ان کے ابھی وزرائے خارجہ کے لیول پہ میٹنگ ہونے والی ہے اور بہت جلدی ہونے والی ہے پاکستان چین افغانستان کا. تو ممکن ہے پاکستان بھی پروپوز کرے گا، جس طرح میں نے سنا ہے کہ شاید کابل سے پشاور سے کابل تک موٹر وے کی یہ پروپوزل ہے. اور پہلے سے جو ایک پروجیکٹ مثلا پاکستان اور افغانستان کا تھا، جس طرح کے چمن سے جو جنوبی افغانستان ہے وہاں تک جو ریلوے لائن کا تھا، پھر پشاور سے جو تو جلال آباد تک ریلوے لائن، تو ممکن ہے کہ یہ چیزیں سی پیک میں چلی جائے. تو بارہ سی پیک پہ بات ہوئی ہے اور تینوں راضی ہے کہ سی پیک افغانستان کو توسیع ہو. بالکل صحیح. اور یہ جو طاہر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ مطمئن پاکستان زیادہ لگ رہا ہے آپ کو سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے، کیا یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے پچھلے دنوں میں حملے کم ہوتے دیکھے ہیں، یا کوئی کوآرڈینیشن بھی دونوں ممالک کے درمیان بڑھی ہے؟ ایک تو پاکستان نے بار بار، جس طرح کے پاکستانی نمائندہ خصوصی نے 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں کہا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی پہ کوئی پروگرس نہیں ہوتی تو ان کے الفاظ تھے کہ تمام دیگر معاملات بالکل ختم ہیں. اور یہ بار بار اب پاکستان کا موقف آ رہا ہے، تو ایک اسٹرانگ میسج جاتا ہے پاکستان سے. اس کے دوسری جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا شروع میں، انگیجمنٹ زیادہ ہوئے پاکستان کی. یہ چند ہفتوں میں وزیر خارجہ کا دورہ، پھر جناب ان کے کامرس منسٹر کا پاکستان آنا، صادق نے تقریباً 4 دورے کیے ہیں. تو انگیجمنٹ کافی ساری ہوئی ہے. پھر اس کا اجلاس 17 مہینے بعد ہوا ہے پاکستان افغانستان کی جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا کابل میں. تو یہ جو کچھ کوآرڈینیشن بنی ہے، تو میرے خیال میں جو میں نے مطمئن کی بات کی ہے اس اجلاس کے بعد، تو کچھ نہ کچھ پاکستان نے محسوس کیا ہوگا نا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو میں نے اس میٹنگ کے بعد یہ جو فریقی ہے، میں نے دونوں جانب سے جب بھی سنا ہے تو لوگ نسبتاً مطمئن ہے کہ افغانستان اب اس کو سنجیدہ لے رہا ہے کہ اگر یہ والی حالت رہی تو افغانستان کے لیے بھی مسائل ہے اور خطے کے لیے بھی ہے.